لا يؤمن أحدكم حتى تكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نہیں ابھی نہیں ہے، ابھی نہیں ہے، جب لاہور آئیں گے پھر آ جائیں گے. اختلافی مسئلے میں فریقین کے موقف کو دیکھا جاتا ہے کہ ان کا موقف کیا ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں نقطہ اختلاف کہتے ہیں. جب تک نقطہ اختلاف کا علم نہیں ہوگا اس مسئلے پر گفتگو کرنا بیکار ہے. جب مجھے آپ کے موقف کا نہیں پتا اور آپ کو میرے موقف کا نہیں علم تو اس میں آگے گفتگو چل ہی نہیں سکتی. سب سے پہلے ہوتا ہے موقف کا پتہ چلے، نقطہ اختلاف کا علم ہو جائے، پھر اس کے بعد باری ہوتی ہے دلیل کی. بھائی جب موقف پتہ چلے بھی میرا موقف یہ ہے، اس پر میں کوئی دلیل پیش کروں. تیسرے نمبر پر ہوتا ہے اس دلیل کو پرکھا جائے کہ یہ دلیل موقف کے مطابق ہے یا مطابق نہیں ہے. اگر تو اس کے دعوے اور موقف کے مطابق دلیل ہے تو پھر اگلا نمبر ہوتا ہے کہ یہ دلیل صحیح ہے یا ضعیف ہے. اگر موقف کے مطابق وہ دلیل ہے ہی نہیں تو صحیح اور ضعیف ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ تو اس کے مطابق دلیل ہے ہی نہیں. تو اب کیونکہ آپ نے جو مجھے صفحات دیے تھے جس پہ آپ نے اس دن 2-2.5 گھنٹے بیان بھی کیا تھا، اپنے معافی ضمیر کو ظاہر بھی کیا، اس میں مسئلہ وحدت الوجود کو چھیڑا گیا تھا. اور آج آپ اسی حوالے سے ہیں کہ اس کا ہمیں جواب ملے یا اس بارے میں کیا موقف ہے. مسئلہ وحدت الوجود پر گفتگو ہو جائے تھوڑی سی. تو پہلی بات ایک ذہن نشین کر لیجیے کہ ایک ہے بندے کا اپنا عقیدہ اور نظریہ. عقیدہ اور نظریہ بندہ خود اپنا بتلاتا ہے، نہ کہ فریق مخالف اس کو بتلاتا ہے کہ نہیں یہ تیرا نظریہ. اب اس مسئلے پہ مسئلہ وحدت الوجود میں ہمارا کیا موقف ہے، وہ اس میں ہماری رائے اور ہماری تشریح معتبر ہوگی. اب ایک تشریح میں کروں کہ وحدت الوجود سے ہماری مراد یہ ہے، آپ کہیں کہ نہیں آپ کی مراد یہ نہیں، آپ کی مراد وہ ہے، اس کے مخالف آپ بیان کریں. ہاں یہ میں انشاءاللہ ضرور کر دوں گا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ اپنے موقف کو واضح کر دوں، جو ہمارا موقف ہے وہ اس کو واضح طور پر آپ کو بیان کر دوں. اگلی بات کہ میں آپ کو مطمئن کر دوں، اتنا تو ہے میرا کہ میں آپ کو واضح کر دوں گا، لیکن دل اللہ پاک کے قبضے میں ہے کہ آپ کہیں کہ نہیں یہ آپ کا موقف ہے ہی نہیں. اس بات کا میرے پاس کوئی علاج نہیں. جو ہمارا موقف ہے وہ تو ہم واضح کریں گے. اب جس طرح ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے تو سیرت میں انہوں نے بیان کیا اور یہ اس میں انہوں نے کہا جی جو بریلوی حضرات ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیوبندی گستاخ ہیں. تو آج آپ نے انہوں نے کہا جی آپ نے میری تقریر سنی آج کہ میں نے سیرت کے عنوان سے نبی پاک اسلام کی شان کو بیان کیا ہے. تو جب لوگ سن کے اپنے مولوی صاحب کے پاس جائیں گے کہ بھی انہوں نے تو سیرت بڑی اچھی بیان کی ہے، تو مولوی کا آگے سے جواب یہ ہوتا ہے کہ وہ اوپر سے مانتے ہیں اندر سے نہیں مانتے. اب یہ جو بات ہے نا اس کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں، بلکہ کسی کے پاس کوئی علاج نہیں. اب مسئلے میں وحدت الوجود میں ہمارا موقف کیا ہے اس کو آپ سنیں، اس پہ کوئی اعتراض ہے اس کو آپ وہ کریں، اور اگر آپ مطمئن نہیں ہوتے ٹھیک ہے یا آپ کی سمجھ میں وہ بات نہیں آتی، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم آپ کو موقف بتلا دیں، اس پر جو آپ نے اعتراض کیا اس کا جواب دے دیں. مطمئن ہونا آپ کو زبردستی اس موقف پہ لانا یہ ہمارے ذمہ نہیں ہے. بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ ہمارے ذمہ صرف پہنچا دینا ہے کہ آپ آسان طریقے سے پہنچا دیں.
ماننا نہ ماننا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اب ایک مختصر سی تمہید کے بعد ایک اور حدیث بھی سن لیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کی خواہش اس دین کے تابع نہ ہو جائے جس کو میں لے کر آیا. دین خواہشات اور مرضیات کا نام نہیں ہے, دین اپنی عقل اور سوچ کا نام نہیں ہے. دین اسلام نام ہے گردن نہاد, گردن جھکا کر. اسلام ہے تسلیم سے, ماننے سے کہ میں نے ماننا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی طرف سے حکم ہوگا اس کو میں نے ماننا. تو اس میں ایک چیز تو یہ رکھنی چاہیے کہ جو میں تشریح کروں آپ اس کو مانیں کہ یہ ہمارا موقف ہے. اگر آپ کہیں گے نہیں یہ آپ کا موقف نہیں ہے تو اس کا میں نے پہلے ہی عرض کر دیا اس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے, نہ ہی اس کا کسی کے پاس کوئی علاج ہے, نہ جواب ہے نہ اس کا کوئی علاج ہے. اب اس پر میں اس مسئلے کو سے پہلے ایک بات, یہ خطبات سدیس ہیں امام کعبہ, ان کے خطبات ہیں یہ مکتبۃ الرشد یہاں سے چھپے ہیں. اس میں انہوں نے ایک نصیحت اور ایک حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا ہے. وَيَقُولُ عُمَرُ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا تظن بِكَلِمَةٍ خَرَجَتْ مِنْ مُسْلِمٍ شَرًّا وَأَنْتَ تَجِدُ لَهَا فِي الْخَيْرِ مَحْمَلًا. کہ ایک ایمان والا, ایک مسلمان جب کوئی بات اپنی زبان سے نکالتا ہے, اب اس بات کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. ایک مطلب اس کو خیر پر محمول کیا جا سکتا ہے اور ایک مطلب اس سے شر والا نکالا جا سکتا ہے. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا موقف اور مسلک یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اس بات کو جو مسلمان کی زبان سے نکلی ہے اس کو آپ نے خیر پر محمول کرنا, جو اچھا مطلب ہے نا وہ لینا, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس لیے بھیجا ہے کہ ہم لوگوں کو مسلمان بنائیں, نہ کہ اس لیے بھیجا ہے کہ لوگوں کی باتوں کا غلط مطلب کر کے ان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیں. کیا خیال ہے؟ اس میں ہمارا اور آپ کا اتفاق ہے نا کہ لوگوں کو مسلمان ہونا چاہیے, نہ کہ ہم لوگوں کو زبردستی مرزائی اور کافر اور غیر مسلم قرار دیں. اس میں تو ہم اور صاحب متفق ہے نا, بیٹھے اس لیے ہوئے تاکہ ہم مسلمان بن جائے, صحیح مانا, نہ کہ میرا مقصد یہ ہے کہ میں آج آپ کو کافر ہی قرار دے دوں اور اس میں اپنی فتح تصور کروں. ہمارا قطعاً یہ مطلب, نہ ہی آپ کا یہ موقف ہونا چاہیے کہ آج میں نے وحدت الوجود کو ثابت کر کے ان کو کافر اور مشرک بنانا. یہ قطعاً نہ آپ کا مقصد ہے نہ الحمدللہ ہمارا مقصد ہے. ہمارا اور آپ کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک صحیح مسلمان بن جائیں جس کے عقائد اور نظریات اسلام کے مطابق ہوں. اس لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں. اب آپ یوں سمجھنے کے لیے کہ دین اسلام میں 3 چیزیں ہیں. نمبر 1 عقائد ہیں, نمبر 2 احکامات ہیں, نمبر 3 احوال ہیں. عقائد یہ عقد سے ہے, عقد کا معنی ہوتا ہے گرا. تو اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ جس طرح گرا لگا کر کسی چیز کو مضبوط باندھ لیا جاتا ہے, اسی طرح عقیدہ وہ چیز ہوتی ہے جو دل میں پختہ ہو, مضبوط ہو. ٹھیک ہے, عقائد وہ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, پھر عقائد میں آگے تفصیلات برل ہو. نمبر 1 دین میں عقائد ہے. نمبر 2 احکامات ہیں کہ یہ چیز فرض ہے, یہ واجب ہے, یہ کرنا جائز ہے, یہ ناجائز ہے, یہ حلال ہے, یہ حرام ہے. نمبر 3 ہوتے ہیں احوال. احوال سے مراد ہوتے ہیں معجزات, کرامات. قرآن پاک میں یعنی احوال وہ چیزیں ہیں جو ایک قانون سے ہٹ کر ہو. قانون ایک ہے, اللہ تعالیٰ کا قانون ہے, اس کے مطابق سنت اللہ کے مطابق چیزیں رونما ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, اونٹنی سے اونٹنی پیدا ہوتی ہے اور یعنی ایک نظام اپنی عادت کے مطابق چل رہا ہے. ایک ہوتی ہے خلق عادت, اس کو کہتے ہیں احوال, حالت. اس حالت کو ہم سنت پر قیاس نہیں کر سکتے. اب یہ کہیں کہ بھی پہاڑ سے اونٹنی کس طرح پیدا ہو سکتی ہے,
یہ تو نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اونٹنی تو اونٹنی سے پیدا ہوگی نا. اب پہاڑ سے کس طرح اونٹنی پیدا ہو سکتی ہے، یہ ہماری عقل نہیں مانتی، اس لیے ہم نے اس کا انکار کر دیا. معجزات آ جائیں گے اس میں، اور کرامات، وہ خلاف عادت ہوتے ہیں، خرق عادت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. ان سب کا پیمانہ ہو رہا ہے. ہماری اور آپ کی بحث عقائد میں ہے. حالت کو ماننا، کسی بزرگ کی حالت اور کیفیت میں وہ جو بات کرتا ہے، وہ خود لکھا ہے کہ وہ جو باتیں ہیں وہ ان پر شرعی احکامات نہیں لگتے، کیونکہ شرعی حکم تب لگتا ہے جب آدمی ہوش و حواس سے اور کوئی بات کرتا ہے، کوئی کام کرتا ہے، اس وقت شرعی لگتا ہے اس پر حکم. کوئی سکر کی حالت میں کرے یا ایسی حالت میں کہ جس وقت وہ اپنے کنٹرول میں خود ہی نہیں تھا، اس وقت جو کلام کیا جاتا ہے اس میں خاموشی اختیار کرتے ہیں، اس کی اچھی تعبیر کر لیتے ہیں، جیسا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات اشارت کی. اس پر ایک واقعہ میں ایک بزرگ کا سناتا ہوں. ایک بزرگ تھے، وہ ان مجذوب ٹائپ تھے. ایک عالم یہ بات بیان کر رہے ہیں، کہہ رہے میں ان کو دیکھتا تھا تو ان پر ہر وقت یعنی ایک مجذوبیت والی کیفیت رہتی تھی. تو ایک عورت ان کے پاس آئی. اس عورت کے پاس ایک بچہ تھا جو اندھا تھا، اور آ کے کہنے لگی کہ آپ جو ہے نا اس کو دم کریں یا جو بھی کریں، اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں. اب جب عورت نے یہ بات کہی تو وہ بزرگ جو ہے وہ کبھی آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے، کبھی اس کی طرف دیکھ رہا ہے، اور اس نے دوڑ لگا دی اور دوڑ لگا کے کہنے لگا من عیسیٰ نیست، کہ میں عیسیٰ نہیں ہوں جو اندھوں کو میں ٹھیک کر لوں گا، میں عیسیٰ نہیں ہوں. تھوڑی دور جا کے وہ کھڑے ہو گئے. تو کھڑے ہونے کے بعد اس کی طرف واپس آئے اور کہہ رہے تھے ماں می کنین. تو آگے اس کو دم کیا، وہ بچہ ٹھیک ہو گیا، اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی. وہ بزرگ جو تھے دوسرے جو دیکھ رہے تھے عالم، ان کو انہوں نے پوچھا بھی یہ آپ کیا معاملہ ہو، یہ مجھے ذرا سمجھا دیں اس میں کیا بات ہے. انہوں نے کہا کہ جب وہ عورت میرے پاس آئی تھی بچے کو لے کے، تو مجھے کہنے لگی کہ اس کی آنکھیں ٹھیک کریں. تو اب یہ لفظ جو ہے نا، یہ مجھے اس میں شرک کی بو آ رہی تھی. تو نہیں، آنکھیں تو ٹھیک کر میرے بس میں نہیں ہے، میں عیسیٰ تو نہیں ہوں، من عیسیٰ نے میں عیسیٰ نہیں ہوں. اور مجھے خطرہ ہو گیا کہ اس کے اس جملے پر کہیں آسمان نیچے نہ گر جائے، اس لیے میں یہاں سے بات کروں کہ آسمان سے کوئی بلا نیچے گرے اور میں اور یہ دونوں ہلاک ہو، اس لیے میں یہاں سے بات کروں. لیکن جب میں تھوڑی دور گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ میرے دل میں یہ بات ڈالی، جس کو الہام کہتے ہیں، کسی چیز کا دل میں آ جانا، کہ ارے پگلے، عیسیٰ علیہ السلام تھوڑی آنکھوں کو ٹھیک کرتے تھے، آنکھوں کو تو ہم ٹھیک کرتے ہیں.